بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جامع الترمذی کا سبق نمبر 5 ہے، اور اس سبق میں ہم امام ترمذی رحمہ اللہ کی اصطلاحات پڑھیں گے جو آپ نے ترمذی شریف میں استعمال فرمائی ہیں۔ یہ حصہ اول ہے، اور سبق نمبر 6 میں اس کا حصہ دوم بھی بیان کیا جائے گا۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ ملاحظہ فرمائیں۔ گزشتہ سبق میں جامع ترمذی کی 12 شروحات کا تذکرہ کیا گیا، اور اس سبق میں ہم امام ترمذی رحمہ اللہ کی 2 اصطلاحات پڑھیں گے۔ نمبر 1 ھذا حدیث حسن صحیح، اور نمبر 2 ھذا حدیث حسن۔ یہ اصطلاحات امام ترمذی رحمہ اللہ جا بجا حدیث کے آخر کے اندر پیش فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ اصطلاح پڑھتے ہیں، ھذا حدیث حسن صحیح۔ اس سے پہلے ایک تمہیدی طور پر یہ جان لیں کہ اصطلاحی جو صحیح اور حسن ہے علم اصول حدیث میں، اس کو جان لیتے ہیں۔ صحیح وہ حدیث ہے جس کے تمام راوی عادل کامل الضبط ہوں، اور اس کی سند متصل ہو اور علل اور شاذ ہونے سے محفوظ ہو، یعنی صحیح وہ حدیث کہلائے گی جس میں یہ 5 شرائط پائی جائیں۔ اور حسن وہ حدیث جس کی سند میں کسی ایک راوی کا صرف ضبط ناقص ہو، باقی اس میں ساری شرائط صحیح والی پائی جاتی ہوں۔ تو یہ علم اصول حدیث میں صحیح اور حسن کی تعریف ہے۔ اب امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی ھذا حدیث حسن صحیح کئی جگہ پر حدیث کے آخر میں فرمایا ہے۔ اب اشکال امام ترمذی رحمہ اللہ پہ یہ ہوتا ہے کہ حدیث حسن حدیث صحیح سے تو مختلف چیز ہے، جیسے ابھی ہم نے اصطلاحی تعریفیں پڑھ لیں، دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، مگر امام ترمذی رحمہ اللہ نے جامع ترمذی میں کئی مقامات پر احادیث کے آخر میں ان کو جمع کیا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ایک ہی حدیث حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے؟ اب اس کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں۔ اس میں سے ایک جواب کو سمجھنے سے پہلے تمہیدی طور پر یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ حدیث یا تو متعدد طرق اور سندوں سے منقول ہوگی یا ایک ہی سند سے منقول ہوگی۔ اگر حدیث متعدد سندوں سے منقول ہو تو اس کو ہم یہ کہیں گے کہ وہ حسن ہے ایک اعتبار سے، اور صحیح ہے دوسری سند کے اعتبار سے، کہ ایک سند میں اس کے راوی کے اندر ضبط ناقص تھا تو حسن کہلائی، اور دوسرے میں ضبط کامل تھا تمام روات میں تو صحیح کہلائی۔ تو لہٰذا امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس لیے حدیث کو حسن صحیح فرمایا کہ وہ احادیث مختلف طرق سے ثابت ہوتی ہیں، تو ایک طریق میں راوی ناقص الضبط ہے تو حدیث حسن کہلائی، اور دوسرے میں چونکہ وہی حدیث کے سارے راوی کامل الضبط ہیں تو اس لیے وہ حدیث صحیح کہلائی۔ تو ایک حدیث کو حسن اور صحیح کہنا درست ہوا۔ اب اسی جواب کے اوپر ایک اور اشکال ہوتا ہے جو سوال مقدر ہے، اسی کا جواب آگے دیا کہ اگر کوئی حدیث ایسی ہے کہ جو صرف ایک ہی سند سے ثابت ہے، تو وہاں پر بھی امام ترمذی رحمہ اللہ جب حسن صحیح فرماتے ہیں تو وہاں پہ تو 2 سندیں ہیں ہی نہیں۔ اب اس حدیث کو ہم کیسے کہیں گے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک ہی سند والی حدیث کو حسن بھی کہا اور صحیح بھی کہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایک ہی سند میں سے منقول حدیث ہے تو پھر امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس لیے ایک حدیث کو حسن صحیح فرمایا ہے کہ راوی سے متعلق تردد ہے، ائمہ رجال کو راوی سے متعلق تردد ہے، جس کی وجہ سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسی تردد کو ثابت کرنے کے لیے دونوں الفاظ استعمال کیے، حسن صحیح، او بیچ میں لے کر آنا تھا حسن او صحیح، لیکن اختصار کی وجہ سے او کو بیچ میں سے حذف کر دیا، باقی حسن او صحیح، یعنی یہ حدیث حسن بھی ہے بعض کے نزدیک اور صحیح ہے بعض کے نزدیک۔ تو یہ پھر دوسرا جواب ہو گیا۔ نخبۃ الفکر کی عبارت ملاحظہ کیجئے جہاں پر یہ جواب موجود ہے۔ تو صفحہ نمبر 66 اور 67 کے اوپر یہ جواب ہے کہ وہ محصل الجوابی ان تردد ائمۃ الحدیث، تو یہاں پر یہ جواب آپ کو نظر آ رہا ہے۔ پچھلے جواب پر ایک اعتراض ہوتا ہے، وہ اعتراض یہ ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ترمذی شریف میں تقریباً 80% سے زیادہ احادیث کے اوپر یہ الفاظ استعمال کیے ہیں،
حسن صحیح، تو پھر کیا ان 80% احادیث کے بارے میں تردد تھا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے سب حدیث کے اس تردد کو ثابت کرنے کے لیے حسن صحیح فرمایا؟ تو یہ ایک اشکال ہے۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ حسن سے مراد یہاں پر حسن لغوی ہے، نہ کہ اصطلاحی، یعنی اس وقت حدیث یا تو صحیح کہلاتی تھی یا ضعیف کہلاتی تھی، بیچ میں کوئی اور اصطلاح ابھی تک قائم نہیں ہوئی تھی امام ترمذی رحمہ اللہ کے زمانے میں۔ تو آپ کے اساتذہ میں سے جو امام بخاری رحمہ اللہ ہیں، یا آپ کے جو 2 اساتذہ علی بن مدینی اور امام احمد ہیں، تو یہ دونوں احباب بھی جو کہ جرح کے اندر معتدل ہیں، تو اس لیے یہ بعض مرتبہ صحیح روایت کو حسن بھی کہتے تھے لغوی اعتبار سے، یعنی یہ روایت صحیح ہے، یعنی حسین ہے، عمدہ ہے۔ تو حسن بمعنی حسن، حسین سے اور عمدہ سے تعبیر کیا جاتا تھا، لہٰذا حسن کی وہ اصطلاحی تعریف ابھی نہیں آئی تھی جو ابھی ہم نے سبق کے شروع میں پڑھی ہے۔ تو لہٰذا اگر ایک حدیث کو حسن فرمایا ساتھ ہی صحیح فرمایا تو اس کا مطلب ہے کہ حدیث صحیح تھی، حسن اس کی ایک صفت ہے، تو یہ لغوی اعتبار سے ہوا۔ تدریب الراوی کے اندر یہ جواب موجود ہے، ہم صفحہ نمبر 140 کو دیکھتے ہیں، تو یہاں پر یہ جواب آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ ان المراد بالحسن حسن اللغوی دون الاصطلاحی۔ اب چلتے ہیں دوسری اصطلاح کی طرف جو امام ترمذی رحمہ اللہ اکثر و بیشتر اپنی کتاب میں استعمال فرماتے ہیں، ھذا حدیث حسن۔ تو یہ ایک انوکھی اصطلاح تھی، اس لیے امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب العلل کے اندر اس اصطلاح کو خود ہی ذکر فرمایا ہے اور اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ اس حسن سے کیا مراد ہے، کہ جس حدیث کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ حسن، کیا یہ وہ بعد والا جو حسن اصطلاحی ہے جس کی تعریف ہم نے ابھی پڑھی وہ مراد ہے جو صحیح کے مد مقابل ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی مراد ہے؟ تو اس کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کے نزدیک جو حدیث حسن ہوتا ہے اس کی تعریف اس زمانے میں جو حسن تھا وہ آج، یعنی اس امام ترمذی رحمہ اللہ کے بعد جو اصطلاحات قائم ہوئیں وہ نہیں ہے، اس کے علاوہ ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ تو حسن وہ حدیث ہے جس میں امام ترمذی رحمہ اللہ کے نزدیک 3 شرائط پائی جائیں۔ نمبر 1، اس روایت کو معتبر ثقہ راوی روایت کرے اور وہ متہم بالکذب نہ ہو اگرچہ اس کا ضبط ناقص ہو۔ نمبر 2، وہ روایت شاذ نہ ہو، یعنی اس میں کوئی ثقہ راوی باقی ثقات کے خلاف روایت نہ کرے۔ اور نمبر 3، وہ روایت مختلف سندوں سے ثابت ہو۔ تو ان 3 شرائط کے ساتھ جو حدیث مروی ہے امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو حسن کہتے ہیں۔ اب اس حسن کا اصطلاحی جو حسن ہے اس کے ساتھ کیا فرق ہوا؟ تو فرماتے ہیں کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی جو حسن حدیث ہوتی ہے وہ حسن لذات ہی سے بھی مختلف ہے لیکن صحیح سے کچھ ملتی جلتی ہے۔ اب فرق کیا ہوگا؟ حسن لذات ہی وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کے راوی میں ضبط ناقص ہو، باقی 4 شرائط صحیح والی پائی جائیں۔ تو اس سے یہ مختلف ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں راوی کا عادل ہونا ثابت نہیں ہو رہا امام ترمذی رحمہ اللہ کی شرائط میں، تو لہٰذا حسن لذاتی ہی سے تو یہ مختلف ہو گئی۔ صحیح سے کیوں ملتی جلتی ہے؟ کیونکہ صحیح میں یہ ساری شرائط پائی جاتی ہیں اور ضبط کامل ہونا یا ناقص ہونا یہ امام ترمذی رحمہ اللہ کے نزدیک اس میں شرط ہی نہیں ہے، تو اس لیے یہ صحیح کی تھوڑا سا قریب ملتی تھی۔ اب فرق یہ ہوگا کہ اگر راوی عادل ہے تو وہ حدیث صحیح کہلائے گی، اور چونکہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی جو حسن ہوتی ہے اس میں راوی کے عادل ہونے کی شرط نہیں ہے، تو اس لیے اب صحیح سے تھوڑا سا فرق ہو جائے گا۔ لہٰذا کتاب العلل کے اندر امام ترمذی رحمہ اللہ اس بات کو خود لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قال ابو عیسیٰ وما ذکرنا فی هذا الکتاب حدیث حسن فانما اردنا به حسن اسناده عندنا، کہ ہمارے نزدیک جو سند کا حسن یا حسن ہونا وہ ہے نہ کہ اصطلاحی حسن، اور وہ یہ آگے تفصیل سے انہوں نے 3 شرائط ذکر کر دی۔ تو آج کے اس سبق کے اندر ہم نے 2 اصطلاحات پڑھ لیں، ھذا حدیث حسن صحیح اور ھذا حدیث حسن، یہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی 2 اصطلاح کا تفصیلی ذکر ہوا۔ اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ
ہم اگلی 2 اصطلاحات پڑھیں گے۔ اس سبق سے متعلق مشقی سوال نوٹ فرما لیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کے نزدیک حدیث حسن ہونے کے لیے کون سی 3 شرائطیں جو ابھی ابھی گزری ہیں، آپ نے ان کو یاد کرنا ہے اور کمنٹ باکس کے اندر ان کو لکھنا ہے تاکہ آپ کا سبق پختہ ہو جائے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ پر وارد ہونے والا سوال کیا ہے؟ تو یہ آپ سے دوسرا سوال ہو رہا ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ پر سب سے پہلے اشکال کیا وارد ہوا تھا، وہ آپ کمنٹ باکس کے اندر لکھیں، پھر جواب تو سبق کے اندر خود ہی آپ نے حاصل کر لیا۔ تو اسی کے ساتھ یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔